بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ رب العزت کا بے پایا احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالی ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دیتے اور فرماتے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر روزہ دار اللہ تعالیٰ کو راضی کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کی اصلاح، ایمان کی تجدید اور نیت کی درستگی اور نیک اعمال کرنے کا مہینہ ہے، وہ نیک اعمال جو اللہ رب العزت کو پسند ہوں۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم سیکھیں گے 21 مختلف قسم کے ذرائع، مینز، جن کے ذریعے سے ہم اپنے رمضان کو اور بہتر بنائیں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس میں سے پہلا اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور عمل صالح کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے پہلا وسیلہ یہ ہے ایمان لے آئیں، دل سے اللہ تعالیٰ کو معبود مانیں۔ بڑی حیرت ہوگی ہمیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کریں، جو کمی رہ گئی ہے اللہ رب العزت سے دعا کریں اور پوری کوشش کریں کہ اس ایمان میں جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید پورا کرے۔ یعنی اگر ہمارا فیتھ یا ہمارا ایمان 70% پہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 90-100% پہ لے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں مخاطب کر کے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت کو دل سے معبود جانیں، زبان سے اس حقیقت کا اقرار کریں اور پھر ہمارے اعضاء اس کے مطابق نیک عمل کریں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں اور دل سے اس کا اقرار کرتا ہوں اور پھر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنے کلیم میں، اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ ایمان کا تیسرا رکن یہ ہے کہ پھر ہمارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی پسند اور اس کی رضا کے مطابق نیک عمل بھی کریں۔ تو محض دعویٰ کافی نہیں ہے، ایمان کی سچائی کا عملی ثبوت دیں، اور ایمان کی سچائی کا عملی ثبوت ہے عمل صالح۔ ہر وہ نیک عمل جو ہم اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لیے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، وہ ہے ہمارے ایمان کی سچائی کا عملی ثبوت۔ تو اس رمضان میں ہم نے یہ مشق کرنی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو اچھی طرح سے کنٹرول میں رکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، جسم کے دیگر اعضاء صرف اور صرف اللہ رب العزت کے رضا میں وہی کام کریں جن کا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی سچائی کا عملی ثبوت۔ تو پہلا ہو گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو مزید بہتر کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا ہے۔ تو عمل صالح کی مثالیں کیا ہیں؟ نماز اور روزے کی پابندی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، یہ عمل صالح ہے۔ ہر طرح کے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنا یہ عمل صالح ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عمل صالح کی اہمیت قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو بہت ایمفسائز کیا ہے۔ اس کے لیے صرف سورۃ العصر آپ مثال کے طور پر تلاوت کر کے دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیاب ہونے والے لوگ وہی ہوں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ یاد رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہونے لگتا ہے۔
اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت رہتی ہے، تجدید کی ضرورت رہتی ہے، اور رمضان ایک بہت قیمتی موقع ہے کہ جس میں ہم اپنے ایمان کی ایک دفعہ پھر سے تجدید کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو دوبارہ سے تازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر دیکھیے جو وسیلہ ہم نے رمضان میں خاص طور پر اختیار کرنا ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ بہت دفعہ یہاں پر اس بات پہ ڈسکشن ہو چکی ہے، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم نے رمضان میں پریکٹس کرنی ہے کہ ہم صرف وہی کام کریں گے، اور جن کاموں کے کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو باز رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، بہترین اخلاق اپنانے کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کی خیرخواہی کا حکم دیا ہے، ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان سے ہم نے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ تو تقوی وہ تیسرا وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے رمضان میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور تقوی کے حوالے سے اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے، کن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ جھوٹ بولنے سے ہمیں روکا ہے، دھوکہ دینے سے روکا ہے، غیبت کرنے سے روکا ہے، بیٹیوں کا حق مارنے سے روکا ہے، گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی سے روکا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی سے روکا ہے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں روکا ہے وہ ہم نے اس رمضان میں ترک کرنے ہیں۔ اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ہر نیک عمل آپ کے ایمان کو گرو کرتا ہے، اور ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایمان کو کمزور کرتی چلی جاتی ہے اور ناقص کرتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا تقوی وہ نور ہے جو ہمیں غلط اور صحیح میں تمیز سکھاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد ہی یہ بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو رکھیں یا نہ رکھیں، یہ فرض ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی عادت ہو جائے، تم تقوی کی روش پر آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کی اس حد تک فرما برداری کرنا کہ مسلسل ہم اپنے آپ کو واچ کریں گے کہ کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہم سے ہو نہ ہمارے ماحول میں ہو، اور ساتھ ساتھ ہم بہت پولائٹلی اپنے گھر والوں کو بھی ریمائنڈر دیتے رہیں گے۔ اگر اس تقوی کو ایک دفعہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں اور ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کے جہاں اور بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے رمضان میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ چوتھا وسیلہ دیکھیے جو ہمارے پاس ہے رمضان میں، جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے اور اپنے رمضان کو پہلے سے بہتر بنانا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ سچے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ سچے ہو جائیں۔ اور اس حوالے سے دیکھیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان، اپنی نیت، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دل اور عمل دونوں سے خالص ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم زبان سے کچھ اور کہیں اور دل میں کچھ اور رکھیں اور ہمارے اعضاء کسی اور ڈائریکشن میں کام کر رہے ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بظاہر لا الہ الا اللہ کہیں لیکن دل میں دین اسلام سے یا دین اسلام کے بعض احکام سے ہم نفرت رکھتے ہوں یا ناپسند کرتے ہوں، اور ساتھ ساتھ ہماری زبان جھوٹ پہ بھی لگی ہوئی ہے اور غیبت پہ بھی لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان، نیت، عبادات، معاملات، اطاعت سب میں دل اور دماغ کو شامل کرنا ہے۔ دماغ سے بھی سچا ہونا ہے، دل سے بھی سچا ہونا ہے۔ دل میں اسلام کی محبت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی محبت پوری ہونی چاہیے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مثال کے طور پر ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بن جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119۔
تو مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے رب کی رضا پانا چاہتے ہو، اپنے رب کی خوشی پانا چاہتے ہو، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون تھے؟ بہت ساری مثالیں ہیں، قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ فرعون کی بیوی کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچی خاتون کی مثال دی ہے۔ مریم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ رب العزت تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہ کان صادق الوعد، وہ اللہ سے اپنے وعدوں میں بڑا سچا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی سچی کمٹمنٹ تھی، سچی ڈیڈیکیشن تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میری اور آپ کی بھی اللہ رب العزت کے ساتھ سچی کمٹمنٹ ہے، یا درمیان میں کہیں دنیا کی محبت حائل ہو جاتی ہے اور دنیا کی مجبوریاں حائل ہو جاتی ہیں؟ تو یہاں پر یہ چوتھا وسیلہ یا ذریعہ ہے کہ جس کو ہم اپنا کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل، دماغ اور اعمال میں سچے ہو جائیں، نیت بھی سچی ہو، دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور سچائی ہو، اور اعمال میں بھی وہ نظر آتی ہو، تو اس سے انشاءاللہ یہ رمضان اور بھی بہتر گزرے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے 5ویں اور 6 نمبر پر ہمارے پاس جو وسیلہ آتا ہے جو ہم نے رمضان میں اختیار کرنا ہے اپنے رمضان کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے، وہ ہے الہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ اس کے لیے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 20 and 21 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے لیے ہجرت کی اور اپنے ایمان کے لیے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم درجات والے ہیں، واولئک هم الفائزون، اور یہی ہیں جو اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ رمضان میں ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ ایک اور ایسا وسیلہ ہے کہ جسے اختیار کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ہجرت کریں؟ ہم تو آلریڈی ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ جہاں پر اسلام پریکٹس کرنا ہمارے لیے آسان ہے، ہم چاہیں تو پریکٹس کر سکتے ہیں، نہ چاہیں تو بہانے بہت ہیں۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہجرت کا مفہوم صرف جگہ چھوڑنا نہیں، بلکہ ہر اس برائی کو چھوڑ دینا ہے، گناہ کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ہجرت کا ایک مفہوم تو وہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے منتقل ہو جائیں، اور ہجرت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ فعل، ہر وہ برائی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور میرے اندر پائی جاتی ہے، اور ہمیں اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر ابھی تک یہ خرابی پائی جاتی ہے، اسے اپنے رب کے رضا کی خاطر چھوڑ دینا ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ بھی ہجرت کا ایک مطلب ہے۔ مثال کے طور پر بری عادتیں، اگر کسی کو عادت ہے کہ وہ فجر کی نماز کے لیے سویا ہوا نہیں اٹھتا، یا فجر کی نماز میں لاپرواہی اور کوتاہی کرتا ہے، تو اب اسے اللہ کی خاطر چھوڑ دیں۔ یا مثال کے طور پر کسی کو سگریٹ نوشی کی عادت ہے، یا مثال کے طور پر کسی کو جھوٹی قسم کھانے کی عادت ہے، پھر حرام کی کمائی، اچھی طرح سے اپنا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ رمضان محاسبہ نفس کا مہینہ ہے کہ جب یہ رمضان گزرے ہم پہلے سے بہتر ہو چکے ہوں، ہم پہلے سے ایمان کی بہتر حالت میں اور عمل صالح کی بہتر حالت میں ہوں۔ پھر اسی طرح سے نافرمان ماحول، اپنے آپ کو اس ماحول سے دور کر لینا جو ہمیں نافرمانیوں پر مجبور کرتا ہے، جیسے اصحاب کہف نے کیا تھا۔ ان کی ہجرت کیا تھی کہ انہوں نے ایک نافرمان بستی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا کہ بھئی یہاں رہ کر ہم اپنے دین ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور وہ ایک غار کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو ہر وہ ماحول جہاں جا کے مجھے یا آپ کو یہ خطرہ محسوس ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے رستے پر چل پڑیں گے، اسے اللہ کی خاطر ترک کر دیا جائے، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اور 6 نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ صرف قتال ہی نہیں ہے، بلکہ نفس کے خلاف جد و جہد، اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنا، دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، حق کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ ہم اس جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تو یہ جہاد تو موجود ہے۔ نفس کے خلاف جد و جہد، کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ سود نہ لے اور اس کی انکم میں اضافہ نہ ہو، لیکن ہم نفس کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ صبح گرم بستر میں لیٹا رہے اور اٹھ کے نماز نہ پڑھے؟
کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ غیبت گھنٹوں نہ کرے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ نفس کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے اس کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ اٹھے، وضو کرے، نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، صبح و شام کے اذکار کرے، باوجود اس کے کہ لوگ بدسلوکی کریں ہم اچھا سلوک ہی کریں۔ یہ ساری نفس کے خلاف جد و جہد کہلاتی ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ روزہ رکھیں گے یہ نفس کے خلاف بہت بڑی جد و جہد ہے، کیونکہ آپ نے اپنے نفس کو حلال سے روکنا ہے۔ کھانا پینا کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو اپنے نفس کو روکنا ہے۔ تو اسی طرح سے یہی جو ہے جد و جہد یا جہاد نفس کے خلاف جو ہے، یہ ہمارے پاس ابھی یہ دروازہ کھلا ہے، اور اس رمضان میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی مزید اصلاح کر سکیں اور اس کے خلاف جد و جہد میں تھوڑا اضافہ کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے 7ویں اور 8ویں اور 9ویں نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے، بلکہ یہ 10 کور ہو جائیں گے یہاں پہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 سے 72 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے مومن مردوں اور مومن عورتیں دونوں کو مینشن کرتے ہوئے ان کی یہ کوالٹیز بتائی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں ہر اس مسلمان مرد سے اور مسلمان عورت سے کہ جو ایک دوسرے کا دین اور ایمان اور ہدایت کے راستے پر چلنے اور عمل صالح میں ساتھ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو آیت سن لیجئے، والمؤمنون، اور مؤمن مرد، والمؤمنات، اور مؤمن خواتین، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دین اور ایمان میں سپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے سیکھا کہ نافرمان ماحول سے ہجرت کر جائیں۔ اگر ہمارے دوست احباب، عزیز رشتہ دار ہمیں دین ایمان میں سپورٹ نہیں کرتے تو پھر ہمیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ اگر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں تو وہ پھر کسی کام کے نہیں ہیں۔ یأمرون بالمعروف، ان نیک مومن مردوں اور عورتوں کی کوالٹی جو اللہ نے اپریشیٹ کی ہے کہ یہ نیکی کی ترغیب دینے والے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کی یاد دہانی، ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، یاد کراتے رہتے ہیں۔ یہ غیبت ہے، ہم نے نہیں کرنی، چھوڑ دیں، بس آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہی کریں۔ چلے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، سب لوگ نماز کی پابندی کریں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس رمضان میں جو 7واں، 8واں، 9واں اور 10واں وسیلہ ہمارے سامنے آتا ہے، ان میں سب سے پہلا ہے امر بالمعروف، یعنی کہ نیکی کی ترغیب دینا، ایک دوسرے کو نیکی کا شوق دلانا، اور برائی سے روکنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ یہ چاروں اعمال قرآن اور سنت میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے بنیادی ذرائع ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انہیں عملی طور پر کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک نیکی کا حکم دینا ہے، انسان یہ نیکی کا حکم پہلے اپنے آپ کو دے، اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے ہر حال میں انشاءاللہ میں نے صبح فجر پڑھنی ہے۔ بستر چھوڑتے ہوئے بھی آپ کو ایک دفعہ سگنل آتا ہے کہ چلیں آج سو لیتے ہیں، خیر ہے، لیکن آپ پھر بھی اٹھ بیٹھتے ہیں، تو یہ آپ نے اپنے نفس کو پہلے نیکی کی ترغیب دی۔ تو پہلا حق ہمارے اپنے نفس کا ہے کہ ہم اپنے نفس کو نیکی کی ترغیب دیں، اور اس کے بعد دوسروں کو بھی نرمی، حکمت اور خیرخواہی کے ساتھ نیکی کی ترغیب دیں، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، پیار سے، شفقت برے لہجے میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شفقت برے لہجے میں اپنے باپ سے بات کی۔ ہم کسی کو بدل نہیں سکتے، نہ ہم کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن شفقت بھرے لہجے میں ہم بتا ضرور سکتے ہیں خیرخواہی کے طور پر کہ یہ بات غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو حکمت کے ساتھ اور خیرخواہی کے ساتھ اپنے آپ کو بھی نیکی کی ترغیب دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان میں سب کے دل بڑے نرم ہوئے ہوتے ہیں اور سب کے اندر عبادت کا ذوق اور شوق بھی بہت ہوتا ہے، اس لیے نیکی کی ترغیب دینا آسان ہو جاتا ہے، اس وقت بات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ گھر میں سب کو نماز کی یاد دہانی کراتے رہیں، سب کو شوق دلائیں کہ ہم سب مل کر تراویح پڑھیں گے، کم از کم 1 یا 2 قرآن تو سب ختم کریں گے، روز سب سے پوچھتے رہیں کہ آج آپ نے کتنا کر لیا، آج آپ، اور بتائیں کہ میں نے اتنا کر لیا ہے۔ مقصد اس کا نیکی کی ترغیب دینا ہے۔ اور پھر بچوں کو روزے کی ترغیب دینا،
اگر ابھی وہ بالغ نہیں بھی ہیں، چھوٹے ہیں، انہیں شوق دلائیے کہ وہ بھی رکھنا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم پڑھنے کا شوق دلانا، تو یہ امر بالمعروف کی مثال ہے۔ نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ معاشرے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا ایک انتہائی طاقتور وسیلہ ہے۔ اگر کسی معاشرے میں برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں، پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ایسی مثالیں بیان کی ہیں۔ سورہ یاسین کا دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس شخص کے بارے میں خاص طور پر بات کی کہ دور سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، ان انبیاء کی بات کو سنو، یہ تم سے ٹھیک کہتے ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں نیکی کی ترغیب دینے والے اور برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والے ختم ہو جائیں، جو کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا حوصلے اور جرت کا کام ہے، اور اس کے لیے اپنے نفس کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ پہلے ہم خود پریکٹس کریں تو پھر ہم دوسروں کو بتائیں۔ تو یہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ برائی سے روکنا یہ معاشرے کو اللہ تعالیٰ کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتا ہے، محلے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اور اس کی مثال ہم سب آپس میں بینگ مدرس اپنے بچوں کو تعلیم دیتے رہیں۔ ہم نے گھر میں ایک چیز کرنی ہے، غیبت نہیں ہوگی، کسی کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے، اور خود بھی باز رہیں، بچوں کو بھی تعلیم دیں۔ پھر بچوں کو ترغیب دیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، ہم وہ ٹائم قرآن کریم پر لگائیں گے۔ پھر فضول مواد سے روکیں، بچوں کو گاہے بگاہے بتاتے رہیں، رمضان کے احکام بتاتے رہیں۔ اور پھر اسی طرح سے روزے کی حالت میں ایک بات طے ہے کہ ہم گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ برائی سے روکنے کی شکلیں ہیں کہ جن کو ہم اپنا کے اللہ رب العزت کے رضا رمضان میں خاص طور پر اور آگے پیچھے بھی پا سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے نماز قائم کرنا۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، ہمیں کسی انٹرمیڈیری کی ضرورت نہیں ہے، کسی مڈل مین کی ضرورت نہیں ہے۔ جائے نماز اس بھری دنیا میں آپ کی پناہ گاہ ہے۔ جائے نماز پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، دا مومنٹ آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ رمضان میں پابندی سے نماز خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو ترغیب دیں، دوست احباب کو دیں۔ خصوصاً تراویح اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اور تراویح اور تہجد کی نماز گناہوں سے بھی روکتی ہے۔ تہجد بہت طاقتور نماز ہے، اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات ہوئی، زکوٰۃ مال کو ہی پاک نہیں کرتی، دل کو بخیلی سے بھی پاک کرتی ہے۔ رمضان میں صدقات کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی، آپ کھلے دل کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ یہ ہیں وہ چاروں اعمال جو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں اور مخلص بندوں میں شامل کرتے ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد آتے ہیں ہم نیکسٹ پہ، اور وہ ہے ہمارے پاس جو اگلا ہے وہ 10واں یا 11واں نیک عمل ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری، اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری میں جلدی کی جائے، فوراً لپکنا۔ آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ابھی وہ کچھ کہے بھی نہ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور لپکتے ہیں، فوراً جاتے ہیں کہ ہم اس کی ضرورت پوری کر سکیں۔ یہ ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری مدر ابھی بولے بھی نہیں، وہ کھڑی ہوئی ہیں تو ہم ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری باڈی لینگویج بدل جاتی ہے، ہم اٹینٹیو ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری مدر ہم سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ لپکنا اور یہ اٹینٹیو ہونا اللہ رب العزت کے لیے اختیار کرنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی جو اطاعت ہے اس کے لیے فوراً لپکنا، سبقت کرنا اور تاخیر نہ کرنا، نیکی کے کاموں میں سستی اور ٹال مٹول سے کام نہ لینا، فوراً آگے بڑھنا اور حکم سنتے ہی اس پر عمل شروع کر دینا۔ یہ اللہ رب العزت کو ادائیں بہت پسند ہے۔ غالباً سورۃ العادیات کا ترجمہ اور تفسیر میں ہم نے یہاں ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح گھوڑا اپنے وفادار ہوتا ہے مالک کا، کیسے وہ لپکتا ہے اور اپنے مالک کے دشمنوں پر جھپٹتا ہے، اور پورا زور لگا کے جب وہ زمین پہ پاؤں مارتا ہے تو اس سے گرد اور دھول اٹھتی ہے، اور وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے میدان جہاد میں دشمنوں کے درمیان میں گھس جاتا ہے۔ اسے یہ خوف بھی اپنے مالک کی جو ہے اطاعت گزاری اور فرمانبرداری سے نہیں روکتا کہ شاید اس کی کہیں جان نہ چلی جائے۔ تو یہ جو لپکنے کا انداز ہے، فوراً کرنے کا کسی کام کو انداز ہے، سبقت لے جانے کا
کا کہ میں یہ نیکی کا کام سب سے پہلے کر ڈالوں، جیسے صحابہ کرام آپس میں مقابلے کیا کرتے تھے، وہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم اس رمضان میں کوشش کریں۔ رمضان چونکہ نیکیوں کے بڑھنے اور قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں اطاعت کی طرف جلدی کرنا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کرتا ہے، اور تاخیر محرومی سے سبب بن سکتی ہے۔ اگر ہم سوچتے رہیں گے، ٹال مٹول سے کام لیں گے، تو یہ ہمیں محروم کر سکتا ہے۔ مثالیں اس کی کیا ہے؟ نماز میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کر لیں۔ ایک بوڑھی خاتون اذان سے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتی تھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلائے تو میں جاؤں، مجھے پہلے ہی پہنچنا چاہیے، تو وہ جائے نماز پہ بیٹھ کے اپنی اذان سنتی تھیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی وہ ادائیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ لہٰذا فرض کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تراویح اور قیام میں شامل ہونا ہے تو مسجد وقت پر پہنچیں اور پوری خوش دلی کے ساتھ ان فرائض کو سر انجام دیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس، وہ ہے مشرکین سے برات اختیار کرنا یا شرک سے برات اختیار کرنا۔ اس کو میں تھوڑا سا ڈیلے کروں گی، اس کی طرف ہم انشاءاللہ آخر میں آئیں گے، یا چلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خالص رہنا اور شرک سے بچنا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی زندگی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، توحید پر ہم کاربند نہیں رہ سکے، کہیں ہم سے شرک کا ارتکاب ہو گیا، اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، شرک کرنے والوں اور ان کے اعمال سے دوری اختیار کی جائے، اور دل اور اعمال کو توحید کے لیے مختص کر دیا جائے، شرک سے بیزاری کا اظہار کیا جائے، اور عبادت میں توحید پر مکمل عمل کیا جائے۔ رمضان کی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ریاکاری بھی شرک ہے۔ ہم نے جو بھی عبادت کرنی ہے، جو ایفرٹ کرنی ہے، وہ ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی، کہ اپنی تعظیم کی خاطر نہیں کرنی۔ رمضان میں شرک والی تمام کاموں سے اجتناب کریں۔ مثال کے طور پر جادو ٹونا ہے، یا نجومیوں سے مستقبل کے حال معلوم کرنا ہے، یا آپ کے جو کاہن اب آن لائن بھی اویلیبل ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کا اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا اور پاکستان کا یہ سال کیسا گزرے گا، یہ سب شرک ہیں، ان سے بچیں۔ اسی طرح غیب کی خبریں بتانے والے ہر طرح کی توہم پرستی سے بچیں۔ وہ آج میں اس لیے نہیں صبح مسجد کے لیے رات کو نکلی کہ کالی بلی راستے سے گزر گئی تھی تو میں گھر واپس آ گئی۔ خدا کے لیے اس شرک کو اپنی زندگی سے نکالیے اور توحید پر کاربند رہیں۔ تو موحدین اور توحید پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو خالص توحید پر گامزن رہیں تاکہ ہمارے رمضان کے جو اعمال ہیں وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ سکیں۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس 13ویں نمبر پر آتا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 اور 28 میں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوٹ جاؤ۔ تو لوٹنا تو سب نے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم خوشی خوشی اپنے رب کی طرف واپس لوٹیں۔ نفس مطمئنہ کا مطلب ہے آرام دہ، مطمئن اور اللہ کی رضا میں خوش رہنے والا دل اور روح، جو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ رمضان میں یہ وسیلہ مزید اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ مطمئن اگر کسی کا نفس ہے، اگر میرا دل اسلام پر مطمئن ہے، تو ایسے انسان کو نیکی کے کاموں میں دل جمعی اور شوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آتا ہے۔ ایسا انسان نیکی کے کام کرتے ہوئے اس کو انجوائے کرتا ہے، اس کے لیے نیکی کے کام بوجھ نہیں رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل سے مطمئن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دلی اطمینان مانگے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ ہے وہ نفس مطمئنہ
کہ میں راضی ہوں اے اللہ تعالیٰ، جو دین آپ نے مجھے عطا کر دیا، جو حکم آپ نے مجھے دیے، جو عبادتیں آپ نے مجھے کہہ دی، میں شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ ان کو کرتا ہوں، کیونکہ آپ مطمئن ہیں۔ تو مطمئن نفس انسان کو نیکی کے کاموں میں دل جمعی اور صبر عطا کرتا ہے، اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور اللہ کو راضی کرنے کا باعث بنتی ہے۔ رمضان میں اس کی عملی مثالیں ہم اپنے اندر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ صبر اور رضا کے ساتھ روزہ رکھنا، خوشی خوشی روزہ رکھنا۔ حالانکہ دیکھیں کہ اتنی بھوک کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عموماً ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہر موقع پہ ہم کچھ نہ کچھ کھائیں، خوشی کا موقع ہے تو ٹریٹ ہونی چاہیے، کوئی پاس ہو گیا ہے تو اور اچھا کھانا ملے۔ لیکن رمضان میں ہم کتنے صبر کے ساتھ، اگر روزے لمبے ہیں تب بھی، چھوٹے ہیں تب بھی، برضا و رغبت مطمئن ہو کر ہم وہ روزے رکھتے ہیں اور پورا مہینہ رکھ لیتے ہیں۔ اور واقعتاً میں نے دیکھا ہے کہ ایسی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت اور طاقت آتی ہے کہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اس کو توڑ لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا چلے روزہ توڑ لیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہے نفس مطمئنہ کی مثالیں عملی زندگی میں، کہ صبر اور رضا کے ساتھ روزہ رکھنا، بھوک اور پیاس کے باوجود شکایت نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا۔ نماز و عبادت میں خشوع و خضوع اس سے حاصل ہوتا ہے۔ جلد بازی کی بجائے ہم سکون اور تسلی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات تو میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب رمضان جا رہا ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک شدید مشقت والا مہینہ ہوتا ہے، یا آپ کو باندھ کے رکھتا ہے، کوئی ایکسٹرا کام کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق اٹھنا ہے، اس وقت میں کھانا ہے، اور پھر شام کو، رات کو کھانا ہے اور کم کھانا ہے، کیونکہ زیادہ کھانے کے نتیجے میں تراویح کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ دن آپ نے گھریلو کام کاج اور اپنی روٹین کے کر کے قرآن کریم کے لیے عام دنوں سے زیادہ وقت نکالنا ہے، پھر رات کو گھنٹہ ڈیڑھ مسجد میں گزارنا ہے، پھر آ کے 2-3 گھنٹے کے بعد اٹھ کے دوبارہ سحری کے لیے کچن میں چلے جانا ہے۔ تو اس ساری مشقت کے باوجود اگر آپ رمضان انجوائے کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی عبادت کو انجوائے کرتے ہیں، آپ قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے کو انجوائے کرتے ہیں، تراویح کے لیے پہلے رمضان سے لے کے آخری رمضان تک ذوق و شوق کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اعتکاف کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، تو یہ نفس مطمئنہ کی نشانی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا مطمئن دل رکھنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، نیکیوں میں مضبوط، صبر و شکر میں ثابت قدم، اور اللہ کے رضا میں راضی رہتا ہے۔ یہی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اور مجھے دین کی محبت عطا فرما، اور مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما، تاکہ میں اپنے دین پر خوش دلی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اس پر عمل کر سکوں۔ اس کے بعد دیکھیے 14ویں نمبر پر اللہ رب العزت کے فیصلے اور تقدیر پر راضی رہنا۔ یہ ہم نے کام کرنا ہے رمضان میں، یہ وسیلہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر، شکر اور روحانی پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے صبر کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ ہمیں روحانی طور پر پاک کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے اور برضا و رغبت قبول کرتا ہے، تو پھر وہ شکایت نہیں کرتا اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اگر آپ خوش ہیں روزہ رکھنے پہ، دل سے، دماغ سے اور شعور سے، آپ کبھی بھی بھوک اور پیاس کی شکایت کسی سے نہیں کریں گے۔ ورنہ ایک وہ انسان بھی ہو سکتا ہے جو سارا دن روزہ بھی رکھے اور بڑبڑاتا بھی رہے، کیا مصیبت ہے، اب کتنے گھنٹے اور رہ گئے ہیں، آج کیا پکنا ہے، کبھی بے چینی سے کچن کو دیکھ رہا ہے کبھی۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ لہٰذا ایسے انسان کا دل عبادت، ذکر اور نیکی میں مصروف رہتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، اور یہی رضا اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور اعمال کو قبولیت کے قابل بناتی ہے۔ اس کی ہماری زندگی سے مثالیں، آپ روزہ صبر اور اطمینان کے ساتھ رکھتے ہیں، مشکل محسوس بھی ہو تو کسی سے ذکر تک نہیں کرتے تاکہ میرا روزہ خراب نہ ہو۔ افطار میں اگر دیر ہو جائے یا کوئی رکاوٹ بھی آ جائے تو غصہ نہیں کرتے، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مصیبت یا بیماری کے دوران اگر عبادت میں کمی آ جاتی ہے تو پریشانی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ محدود وسائل ہونے کے باوجود آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں جتنی خیرات کر سکوں، جتنا میں نکال سکوں صدقے کے طور پر وہ کروں، اور اس کے لیے آپ زبان سے کوئی شکایت بھی نہیں کرتے۔
یہ ہے وہ 14واں وسیلہ کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں کو تسلیم کرنا اور اللہ رب العزت کے فیصلوں کو صبر و شکر کے ساتھ برضا و رغبت پسندیدگی کے ساتھ ان کاموں کو سر انجام دینا۔ 15 اور 16 نمبر پر دیکھیے، صدقہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں، اس وقت میں زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اس میں جو اس کے ہمیں نظر آتے ہیں عملی زندگی میں اس کے منظر، افطار اور کھانے پینے کی تقسیم آپ کرتے ہیں اور پہلے سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی روزہ کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں، مستحق گھرانوں کو افطار فراہم کرنا، مساجد، مدرسے، یتیم خانوں یا ضرورت مند کو مالی مدد دینا، وقت اور علم کو خرچ کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے تو آپ اپنے اس علم کو خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا دوسرے وسائل کو خرچ کرنا جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور اس کی مثالیں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں غریبوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر دسترخوان لگاتے تھے۔ ان کے ہاں گھر گھر میں دسترخوان کھل جاتے تھے، اور اگر گھر میں دسترخوان نہ لگا سکتے ہوں تو ہم مسلمانوں کی ایک بڑی شاندار روایت رمضان میں چلی آتی ہے کہ ہر گھر سے کم از کم ایک شخص کا کھانا اور افطاری مسجد میں جاتی تھی، تاکہ مساجد میں پہنچنے والے مستحقین کو بھی روزہ افطار کرنے کا جو ہے وہ موقع مل سکے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں یتیم اور محتاج بچوں کے لیے کھانے اور کپڑے کا اہتمام کیا کرتی تھی، نہ صرف انہیں کھانا دیتی تھی بلکہ ان کے لیے کپڑوں کا بھی اہتمام کرتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے امت مسلمہ کے یتیم بچوں کو اپنی اولاد بنا لیا تھا۔ تو یہ ایک اور وسیلہ ہے کہ جس سے رمضان میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس 17 نمبر پہ آتا ہے یا 18 نمبر پہ آتا ہے ایک اور وسیلہ جس کا ذکر یہاں پر علماء کرام نے کیا ہے، اور وہ ہے اچھی، پاکیزہ اور باوقار گفتگو۔ سب سے جو بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ ہم کسی طرح اپنی زبان پر قابو پا سکیں، اور زبان سے اچھے الفاظ۔ بعض اوقات میں نے بعض ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھے الفاظ کا استعمال نہیں کرتی، اور وہ یہ سمجھتی کہ خیر ہے، یہ ہماری اولاد ہے، اگر ان کو ہم چھوٹی موٹی گالی دے لیں یا تانا دے کے بلائیں، اور میں وہ الفاظ زبان پر نہیں لانا چاہتی، یہ بات غلط ہے۔ ہمارے گھر والوں کا ہی تو پہلا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ سافٹ سپوکن ہوں، پولائٹ ہوں، ان کو احترام دیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو احترام دیں گے تو وہ کل کو ہمیں اور دیگر افراد کو احترام دیں گے، اور وہ کانورسیشن ہم سے ہی تو سیکھیں گے۔ وہ ہم سے یہی سبق سیکھ رہے ہیں کہ اچھا گھر والوں کے ساتھ تو آپ جیسے مرضی زبان استعمال کریں، ایسا نہیں ہے۔ اچھی، پاکیزہ اور باوقار گفتگو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے رمضان میں ایک اور آسان وسیلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو سے وہ الفاظ ادا کریں جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے ہمیشہ اچھے الفاظ کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ تو روزے کے دوران انسان کا اپنی زبان کو قابو رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زبان بنی آدم کے جسم میں وہ واحد عضو ہے جس سے سب سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 72 کے قریب ہے۔ اس میں چغلی بھی ہے، اس میں غیبت بھی ہے، اس میں جھوٹ بولنا بھی ہے، کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہے، اور بھی اگر آپ گنیں گے تو علماء کرام نے کاؤنٹ کیا ہے کہ یہ 72 گناہ صرف اکیلی ایک زبان سے ہوتے ہیں، جبکہ ہاتھ پاؤں یا کان سے 2 یا 4 تھوڑے سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو زبان کو ہم نے قابو رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ بیوی، بچوں، اہل خانہ کے ساتھ محبت بھری نرمی سے گفتگو کرنا، سخت کلامی اور لڑائی جھگڑے سے بچنا۔ لڑائی جھگڑے کی پھر گھر میں بھی اجازت نہیں ہے۔ مساجد میں افطار، تراویح والوں کے ساتھ شائستہ اور خوش اخلاقی پر مبنی گفتگو۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ تراویح میں خواتین صف پہ لڑ پڑتی ہیں، میں ادھر بیٹھی تھی، وہ ادھر بیٹھی تھی، تم نے ادھر بیٹھنا ہے، یہ میری جگہ ہے، تو پھر یہ روزہ تو نہ ہوا، نہ رمضان ہے۔ تو ہم نے ہر جگہ پر اچھے طریقے سے خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، حتیٰ کہ میں نے اعتکاف میں بیٹھی خواتین کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے۔ تو یہ تو پھر رمضان کی روح کے اور روزے کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ رمضان میں ٹھیس پہنچانے والے یا فضول تبصروں سے گریز کرنا ہے۔ مثبت اور حوصلہ افزائی کریں
دوسرے کا حوصلہ نیچے نہ لائیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہم نے رمضان میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکیں. یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جب ہم کسی کا دل برا کرتے ہیں یا کسی کو انسلٹ کرتے ہیں اپنی زبان سے، یا اس کی حوصلہ شکنی یا ڈسکریج کرتے ہیں، یا کسی کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے 18واں جو وسیلہ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا. شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے اور ان کے اعتراف کا نام ہے. شکر صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل، زبان اور عمل کے ذریعے کیا جاتا ہے. دل سے نعمتوں کا اعتراف کرنا، زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، عمل سے نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا. مثلاً جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. خیرات کرنا، مال کا صحیح استعمال کرنا، روزے کی پابندی، اور سب سے بڑی بات یہ عبادت کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرنا، اور مشکل حالات میں دوسروں کی مدد کرنا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، صدقہ اور افطار تقسیم کرنا، مسجد کی مینجمنٹ میں حصہ لینا، نمازیوں کو مینج کرنے کی کوشش کریں. ہر وہ نیکی کا کام جو آپ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. شکر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم زبان سے شکر ہے اللہ کہہ کے فارغ ہو جائیں. نہیں، ہم جب نیکی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی نعمتوں میں ہم گھرے ہوں اور جو ہر لمحے ہمیں نعمتیں عطا کرے، پھر ہم وہ کام کریں جو اس کو پسند نہیں ہے؟ اٹ از ناٹ جسٹیفائڈ. اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. 19ویں نمبر پر دیکھیے، رمضان میں ہم نے جو کام کرنا ہے، کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر بیان کرنا. افطار ہو یا عام کھانے کا موقع ہو، کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاہے وہ روزہ ہو یا افطار ہو یا عام کھانا کھانا ہو. شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھانے کے بعد کی دعا سکھائی گئی ہے کہ جس میں ہم یہی کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اب وجعلنا من المسلمین ساتھ اس لیے ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑی نعمت مسلمان ہونا ہے. کھانا پینا چھوٹی نعمتیں ہیں، اس کے مقابلے میں مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے. 20ویں نمبر پر دیکھیے یا 21ویں نمبر پر یہ آتا ہے کہ جو وسیلہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر سکتا ہے وہ ہے مسواک کا استعمال. یا آپ اپنے دانت صاف رکھیں یا منہ کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. یہ بہت کہنے کو چھوٹا عمل ہے لیکن مؤثر عمل ہے. جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے. رب کی رضا ہے کہ ہم مسواک کریں یا اپنے منہ کی اور دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں. اور صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنا بنیادی طور پر ایمان کی نشانی ہے. سحری اور افطاری سے پہلے مسواک کر لی جائے. نماز اور تراویح سے پہلے دانتوں اور منہ کی صفائی کا اہتمام کیا جائے. اس سے عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے. اجتماعی عبادات میں خاص طور پر مسواک کا اہتمام ضرور کیا جائے. جہاں بہت سارے لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے وہاں اپنے منہ کی صفائی، دانتوں کی صفائی اور بلکہ خوشبو بھی اگر ہو سکے تو استعمال کر لی جائے، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں بعض اوقات اتنے لوگوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے اسمیل بھی ہونے لگتی ہے، گھٹن بھی ہونے لگتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوشبو کا بھی اہتمام کریں. روزے کے دوران منہ اور زبان کی صفائی پر خاص طور پر دھیان دیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ روزے کی حالت میں منہ سے ایک خاص قسم کی اسمیل آنے لگتی ہے. تو رمضان میں بالخصوص مسواک کا کرنا اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے. اس سے ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا اور یہ ہمارے جسم کی پاکیزگی ہے اور روح کی پاکیزگی ہوتی ہے. تو یہ ہیں وہ 21 کے قریب وسیلے جو کہ بہت آسان ہیں، لیکن ایک ریمائنڈر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر، چونکہ رمضان کی آمد ہے اور ہم رمضان کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں ہر طرح سے، تو یہ 20 یا 21 نیکی کے کام بھی ہمارے مد نظر رہیں. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ رمضان کا مقصد محض بھوک پیاس کاٹنا نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، روحانی تزکیہ نفس کا اہتمام کرنا ہے، ہمارے اخلاق پہلے سے بہتر کرنا ہے، ایمان میں اضافہ کرنا ہے، عمل صالح کی عادت کو پہلے سے پختہ کرنا ہے. تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا.
تو آئیے ان وسائل پر رمضان میں عمل کریں اور بعد میں بھی ان پر قائم رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان گیا تو یہ ختم ہو گئے، پھر ہمارا ایمان گرو نہیں کرے گا، اور تاکہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اطاعت پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں اپنا تقرب، اپنی خوشی اور اپنی رضا عطا فرمائے، ہمارے اعمال قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو اور روحوں کو پاکیزگی اور اطمینان عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Mm-hmm.